الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم اور مکرم حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ میں عطا فرمایا۔ ایک تابعی گزرے ہیں، تابعی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ ابو الفضل یا ابن الفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک عطا فرمائیے، رمضان مبارک عطا فرمائیے، اس میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اس میں آپ کی رضامندی حاصل ہو، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اب رمضان کا مہینہ جب گزرتا تھا تو یہ دعا مانگتے تھے 6 مہینے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں جو ہم نے روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہے، تراویح پڑھی ہے، قرآن کریم یا تسبیحات یا درود شریف جو بھی پڑھا ہے، ان عبادتوں کو قبول فرمائیے۔ تو تابعی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ یہ دعا مانگتے تھے، اس لیے ہمیں بھی دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کو عافیت کے ساتھ، نیکیوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے دامن کو بھر دیجیے، اور کوئی لمحہ ہمارا گناہ کے اندر نہ گزرے، ایسی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے اور دیکھنے کے بعد فوراً ہی یہ دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اب میری زندگی اتنی بڑھائیے کہ میں رجب کا مہینہ پورا مکمل پا لوں، اور رجب المرجب کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے، تو شعبان کا مہینہ بھی ہمیں عطا فرمائیے، اور شعبان کا مہینہ جب عطا ہو جائے تو پھر رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمائیے تاکہ ہم اس میں عبادتیں کر سکیں۔ زیادہ زندگی ملنا، زیادہ وقت ملنا انسان کو جینے کے لیے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ زندگی کس کی بہترین ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کو عمر بھی زیادہ ملے اور اس کو نیکی کرنے کا شوق بھی ہو، وہ زندگی بہترین ہے۔ وہ آدمی جس کو زندگی بھی زیادہ ملے اور اس کو نیکی کرنے کا شوق بھی ہو۔ اس لیے فضائل اعمال میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، دفن کر دیا گیا انہیں، اور 1 سال گزر گیا، رمضان کا مہینہ بھی گزر گیا، اور دوسرے صحابی کا 1 سال گزرنے کے بعد انتقال ہوا۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا یا بذات خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً خواب میں دیکھا کہ وہ صحابی جو 1 سال بعد انتقال کر گئے تھے وہ پہلے جنت میں داخل ہوئے، اور جن کا پہلے انتقال ہوا تھا وہ بعد میں داخل ہوئے۔ تو صحابہ کے سامنے جب یہ واقعہ ماجرا آیا، سامنے واقعہ آیا، تو صحابہ تعجب کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، وہ تو صحابی پہلے انتقال فرما گئے تھے تو ان کو جنت میں داخل ہونا چاہیے تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انہوں نے 1 سال زیادہ زندگی کا پایا، ان کی 1 سال کی نمازیں زیادہ ہو گئی، رمضان کا مقدس مہینہ پایا، رمضان کی عبادتیں زیادہ ہو گئی، جتنی زیادہ نیکیاں ان کی بڑی ہیں وہ تو پہلے سال انتقال کرنے والے کی نہیں بڑی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس مہینے کا ملنا اور ہماری زندگی کا اس مہینے کے اندر نیکیوں کا، عبادتوں کا پایا جانا، یہ اللہ کی طرف سے عظیم تحفہ اور بہت بڑی نعمت ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ خود بذات خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ فرمائی
کہ اللہم سلمنی لرمضان وسلمہ لنا، کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا دیجئے اور ہم کو رمضان کے لیے سلامتی والا بنا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو روزہ فرض کیا دین کے اندر، دیکھیے اللہ رب العزت نے دو عبادتیں اس مہینے میں جاری کر دی، ایک تو ہے دن کا روزہ اور ایک ہے رات کا قیام۔ قیام کا مطلب کیا ہے؟ تراویح پڑھنا 20 رکعت، یہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جاری فرما دی امت محمدیہ کے لیے، اور یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی، اس میں سے ایک فرض ہے اور ایک سنت مؤکدہ ہے۔ ایک فرض ہے اور ایک کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ قیمتی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر مقدر فرمایا، اور رمضان مبارک کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل یا خود قرآن کریم ہو، وہ اسی مہینے کے اندر نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی کتابیں جب اس مہینے میں نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی برکت سے اس مہینے کو بھی مقدس بنا دیا، متبرک بنا دیا کہ جتنا آدمی چاہے اس مہینے کے اندر برکت حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بذات خود فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ تو گویا قرآن کریم کا اترنا اس مہینے کے لیے باعث برکت ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا دوسرے بارے میں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، ہدی للناس، جو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان، اور دلیلوں کی طور پر واضح نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان کا جو مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے اور رمضان کو متبرک بنایا، اسی یہ وجہ ہے۔ اب رمضان عربی زبان کا لفظ ہے، کبھی غور کیجئے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان جو ہے رمضان سے بنا ہے، رمضان عربی زبان میں کہتے ہیں گرمی کی شدت، اس کو کہتے ہیں گرمی کی شدت۔ بلکہ بعض مرتبہ جب عربی زبان میں پرندے کو پیاس لگتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے رمی الطائر، پرندے کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے۔ گویا کہ رمضان کا نام اللہ نے رمضان اس لیے رکھا ہے کہ سال بھر مسلمان جو گناہ کرتے رہتے ہیں، مسلمان رات اور دن سال بھر جو گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے۔ گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے۔ چیزوں کا بھی اثر ہوتا ہے، چیزوں کا بھی کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ جیسے آپ بادام کھائیں گے تو اس کا اثر گرمی کا ہے، چائے پئیں گے تو اس کا اثر ٹھنڈک کا ہے، چیزوں کا اثر ہوا کرتا ہے۔ گناہ کا اثر گرم ہے، اس لیے جہنم میں لے کر جائے گا، اور جہنم کے اندر کیا ہے؟ گرمی ہے، گرم آگ ہے۔ سال بھر انسان جو گناہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں کے اندر جھلسا دیتے ہیں، رمضان مبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ جو آدمی چاہے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو اپنے آپ کو جھلسا دیا ہے، اپنے آپ کو گرم کر دیا ہے، اس مہینے کی برکت سے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے رمضان مبارک کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو رمضان کے ہر لفظ سے نقطہ نکالتے تھے کہ رمضان کی راہ سے رحمت برستی ہے، میم سے اللہ کی محبت آتی ہے، ذات سے اللہ کی ضمانت آتی ہے۔ ضمانت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، اور الف سے اللہ کی الفت بڑھتی ہے، یعنی محبت کے اندر اور زیادتی ہوتی ہے، اور نور سے اللہ کا نور نکلتا ہے، وہ انسان کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے لیے دو عبادتیں خاص طور سے جاری فرما دی۔ سب سے پہلے ہے صوم، جس کو ہم روزہ کہتے ہیں اردو زبان میں، عربی زبان میں صوم کہتے ہیں رکنے کو، اس کو کہتے ہیں رکنے کو، اپنے آپ کو آپ بچا کر رکھتے اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں وہ گھوڑے جو لوگ ان کی پریکٹس کے لیے، مشق کے لیے کہیں پر جانا ہے تو ان کو گرمی کے دنوں کے اندر کھانا پانی نہیں دیتے، ان کی مشق کراتے ہیں۔
کیوں مشق کراتے ہیں؟ جب وقت پڑے گا تو یہ بھوک کو برداشت کر سکے. تو ایسے روزے کو، ایسے گھوڑے کو جو ہے صائم کہا جاتا ہے. اب شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا، اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور ہم بستری سے بچائے رکھنے کا نام روزہ ہے. اور اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور یقین رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کا ثواب مجھے یقیناً عطا فرمائیں گے، اس یقین کے ساتھ روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دیتے ہیں، پچھلے سارے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور روزہ رکھنے کا بڑا ثواب کیا ہے؟ بڑا ثواب یہ ہے کہ حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ کا ارشاد ہے. بعض حدیثیں وہ جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، زبان محمد رسول اللہ کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کلام وہ ہوتا ہے اللہ، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. بعض عبادت ایسی ہے جس کا فرشتے ثواب نہیں لکھتے، اس کا فرشتے ثواب نہیں لکھتے. آپ نے رمضان کے اندر روزہ رکھا ہے، دیکھیے گرمی کا موسم ہے اور پیاس لگ رہی ہے، شدت کی پیاس لگ رہی ہے، اور روزہ ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، اس کے اندر کوئی دکھلاوا ہے نہیں روزے کے اندر. کیونکہ سادی بات ہے، جب وضو کرنے کے لیے آپ بیٹھیں گے، کلی کر رہے ہیں، کلی کرتے کرتے آدھا پانی آپ نے نکل جائے تو بازو جو کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ نہیں سمجھ رہے. گھر کے اندر آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے، پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے، کوئی نہیں ہے، گھر کا آپ نے گھڑی لگا ہوئی ہے، لیکن روزے دار کہتا ہی نہیں. اگر کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہ دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں پانی نہیں پیوں گا، وہ پانی نہیں پیتا. اس لیے روزہ جو ہے بے ریا عبادت ہے، اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں، مکمل اخلاص پایا جاتا ہے. اس لیے اس عبادت کا ثواب جو ہے اللہ نے یہ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اور فرشتے اس کا ثواب نہیں لکھتے. فرشتے لکھتے وہی فلاں نے 2023 کے اندر اتنے روزے رکھے، اللہ کے نام سے اتنے روزے اس نے مکمل رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا. اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود اس کو اپنی طرف سے جتنا چاہے ثواب دیں گے. کون دیں گے؟ اللہ تعالیٰ. اب غور فرمائیے حدیثوں میں ایک بہت بڑی ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک غریب آدمی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، ایک فقیر اس کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے جاتا ہے. ایک غریب آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کو 1 روپیہ دینا. اب اس سے بڑا کوئی مالدار آدمی ہے تو مالدار آدمی کو 1 روپیہ فقیر کو دینے میں کیا ہوگی؟ شرم محسوس ہوگی. وہ 1 روپیہ نہیں دے گا، وہ تو 100 روپے کی نوٹ نکال کر دے گا. اور کوئی بادشاہ ہو، وزیر ہو، پنت پردھان ہو، اور ان کے پاس کوئی حاجت لے کر جائے تو وہ پھر تو لاکھوں میں نہیں ہو کہ جاؤ بھائی تمہاری پوری ضرورت کیا کر دی جائے گی؟ پوری کر دی جائے گی، جو بھی تمہاری ضرورت ہے اس کو پورا کر دیا جائے گا. بادشاہ لوگوں کا یہ فرمان ہوتا ہے. اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہو، جو اللہ تعالیٰ ہو، وہ جب قیامت کے دن عطا فرمائیں گے تو پھر اس کی دین کا کیا پوچھنا ہے؟ وہ جب دیں گا تو دینے کی اس کی بھرمار ہوگی. وہ کیا دیں گے بدلے میں؟ کیا دیں گے معلوم ہے آپ کو؟ حدیث میں آتا ہے ایک دروازہ ایسا ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے. ریان کی معنی عربی زبان میں آتے ہیں سیراب کرنے والا. آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ گرمی کا موسم ہے، اور کسی نے آپ کو ایک گلاس لا کر ٹھنڈا شربت پیش کیا تو آپ کیا کریں؟ دل سے آپ کی اس کے لیے دعائیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. روزے داروں نے جو بھوک برداشت کی، گرمی کا موسم ہو، ٹھنڈی کا ہو یا پھر بارش کا موسم ہو، ہر موسم میں انہوں نے روزہ رکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا بتاتا فرما رہے ہیں؟ وہ ایک خاص جنت ہے جس کا گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے ریان. اس جنت کے اندر وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھا کرتے تھے. جو کیا رکھا کرتے تھے؟
اور جتنے روزے دار اس کے اندر داخل ہوں گے اس کے بعد اس دروازے کیا کر دیا جائے گا؟ بند کر دیا جائے گا۔ اور اس سے بڑی فضیلت کی بات بتلاؤں میں روزہ رکھنے کی، کل میدان محشر میں سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ تو کتنے لوگ پریشان؟ اچھے لوگ پریشان ہوں گے۔ قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، کہ وہ دن ایسا دن ہوگا قیامت کا کہ جس کے اندر ہر آدمی اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا، سگے بھائی سے۔ تو بھائی آئے نا بھائی، میرے کو 10 بات نہیں کیا چاہیے جنت میں جانے کے لیے، کہے یار اس کے پاس تو بھی ہے، لیکن وہ بولے نا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میں نہیں دے سکتا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، لڑکا جائے نا ماں کے پاس، لڑکی بھی جائیں گی اور باپ کے پاس بھی جائیں گی کہ ابا جان 1-2 نیکیاں دیجیے، اور 1-2 نیکیاں مل جائے تو میرا فیصلہ ہو جائے گا جنت کا۔ تو والد صاحب کہیں گے آج تو میں بھی پریشان ہوں، دنیا نے تو کر دیا جو کرنا ہے، لیکن یہاں عالم ایسا ہے کہ میں نہیں دے سکتا ہوں۔ وصاحبتی و بنی، اور بیوی کے پاس جائیں گا، اپنی اولاد کے پاس جائیں گا، اور اولاد کو بھی اور بیوی کو بھی پوچھیں گا کہ 1-2 نیکیاں مل سکتی ہے، تو اولاد پہ ہاتھ اٹھا دیں گے، بیوی کہیں گے نہیں، آج تو میں بھی پریشان ہوں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر آدمی کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو بے نیاز کر دے، یعنی اس کے کام میں حاصل نہیں اس کے اندر۔ اور اس دن جب ایسے لوگ پریشان ہوں گے تو جنہوں نے رمضان مبارک کا روزہ رکھا ہے، جنہوں نے رمضان مبارک کا روزہ، صرف ایک رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ اور رمضان کا روزہ ایسا ہے کہ ہم کس سے اگر قضا ہو جائے گا، جیسے کوئی بیمار پڑا ہوا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، پھر اللہ نے تندرستی عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، تو اس روزے کی قضا کر لیں، اس روزے کی کیا کر لیں؟ قضا کر لیں۔ یا غلطی سے جان بوجھ کر آپ سے روزہ چھوٹ گیا تو پھر آپ کو مسئلہ معلوم ہو گیا، تو آپ اس کو کیا کر لیں؟ اس کی قضا کر لیں۔ زندگی بھر آپ نے روزے رکھے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے بہت بڑا دسترخوان لگائیں گے، بہت بڑا دسترخوان لگائیں گے۔ وہ سارے لوگ پریشان حال ہے، کوئی ماں کے پاس جا رہا ہے، کوئی باپ کے پاس، کوئی بیٹے کے پاس، اور یہ لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہوں گے۔ عجیب حالت، جس دن سارے انسان پریشان ہو اور اللہ تعالیٰ کا سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا، یعنی آدمی کے سر کے مکمل اب اتنے دور ہے تو ہم اتنے زیادہ پریشان ہیں۔ اس دنیا سے سورج جو ہے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، آپ کو معلوم نہیں تو بتا دیتا ہوں، یعنی اس دنیا کے 13 لاکھ اور دنیا کرنی چاہیے پیدا، اتنا بڑا سورج ہے، وہ اتنا دور ہے تو گھر میں ہم اتنی برداشت کریں۔ اس دن تو سورج کیا ہوگا؟ ہمارے سر کے مکمل قریب ہوگا، اور اس دن جو ہے وہ لوگ کھانا کھائیں۔ اب جو کچھ لوگ پوچھیں گے بھائی یہ عجیب انسان ہے، سارے لوگ ادھر پریشان حال ہے، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو کوئی جا کر پوچھے گا کہ بھائی کون لوگ ہو تم، اتنی اطمینان سے بیٹھ کر اللہ کے عرش کے سائے کی، اللہ کے عرش کا ہی سایہ ہوگا جس کے اندر آدمی پناہ لے قیامت کے دن، تو اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہ کوئی پیڑ پودا کوئی بلی نہیں ہوگی، مطلب وہ اللہ کے عرش کا سایہ بنے گا۔ تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں، اب کتنی بڑی فضیلت ہے، بلکہ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کے کٹر دشمن ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، کیونکہ یہ نبی سے دشمنی کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کی امت سے بھی کیا کریں گے؟ دشمنی کریں گے۔ تو ایک یہودی بیچارہ، اس کے اندر ہمدردی تھی مسلمانوں کے روزے کے بارے میں، تو اس کا بیٹا جو ہے گھوم رہا تھا باہر رمضان کے مہینے، اور کیا کر رہا ہے؟ راستے پر گھوم رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے، راستے پر گھوم رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے۔ اب وہ یہودی نے دیکھا کہ میرے اولاد جو ہے رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان روزہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ کھانا کھا رہا ہے، تو اس کو ایک تماشا لگا گھر میں لے کر آیا، وہ کہا تجھے جو کھانا ہے گھر میں کھا، مسلمانوں کا روزہ ہے اور روزے دار کے سامنے کھانا اچھی بات ہے۔
تو تھوڑے دنوں کے بعد وہ یہودی کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے. اسی بات ہے، کیونکہ شرط یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہی سکہ چلے گا جس سکے پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو، یعنی جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے لے کر قیامت تک جو بھی آدمی پیدا ہوگا اس کو گواہی دینا ضروری ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں. آخری نبی یعنی آپ کے بعد کوئی رسول اور نبی آنے والا نہیں. اور وہ یہودی کیا کر رہا ہے؟ جنت میں گھوم رہا ہے. کسی نے پوچھا بھائی یہ آپ تو یہودی ہو آپ جنت میں کیسے گھوم رہے ہیں؟ کہا میں تھا تو یہودی. کہنے لگا تھا تو میں یہودی، لیکن اللہ کی کرم، اللہ کا کرم دیکھیے، اس کی نوازش دیکھیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے رحمت خداوندی بہانہ نہیں جویت. فارسی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے. معمولی بہانے پر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتی ہے. اس کی رحمت جوش میں آ جائے ہمارا کام بن جائے. بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی جا رہا ہے رستے سے، ایک آدمی رستے سے جا رہا ہے اور رستے کے اندر جو ہے ایک درخت کی ٹہنی آ گئی، ایسے ٹیڑے آ گئی. اب اس کو لگا کہ یہ ٹہنی ایسی ہیں کہ آنے جانے والے شخص کو تراس دے سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے اور دشواری ہو سکتی ہے. تو اس نے کیا کر دیا؟ وہ ٹہنی کو نکال کر سائڈ میں کر دیا. بس اللہ کو یہ ادا اس کی وقت پر پسند آئی، اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی. تو رحمت خداوندی بہانہ نہیں چاہیے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. وہ یہودی کہنے لگا ہاں تو میں یہودی، لیکن مجھے مسلمانوں کی روزے کی قدر تھی کہ بھائی مسلمان روزہ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں. تو میں نے اپنے لڑکے کو زجر و توبیخ کی داتا کرتا کہ تو مسلمانوں کا روزہ ہے اور تو باہر گھوم رہے کھاتے ہوئے. بس اللہ کو میری یہ ادا پسند ہے، اور اللہ نے انتقال سے پہلے ایک فرشتہ بھیجا جس فرشتے نے مجھے کلمہ پڑھا دیا اور میں مسلمان ہو گیا. مسلمان کی حالت میں میری موت ہوئی. اب سوچئے اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے. اس واقعے سے نصیحت یہ مل رہی ہے کہ ایک وہ جو مسلمان نہیں ہے، جس نے زندگی کفر کے اندر گزاری ہو، لیکن ایک روزے کی عدد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے سرفراز فرما رہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو بچپن سے الحمدللہ مسلمان بنایا ہے. اگر ہم صحیح معنی میں روزے کی قدر دانی کریں گے تو اللہ کیا کچھ انعام ہمیں عطا فرمائے. عرش کے میدان میں دسترخوان بچھے گا، اسپیشل جنت، 8 جنت، اس میں سے ایک اسپیشل جنت باقاعدہ روزے داروں کے لیے مختص کر کے خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے اندر صرف روزے دار ہیں. اتنا بڑا انعام. اس لیے مسلمانوں کو اس مہینے کے اندر روزے جیسی بابرکت اور فرض عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے. کتنی ہی تکلیف ہو، ہاں بہت زیادہ بیمار ہے چھوڑ سکتے ہیں، عذر ہے، مجبوری ہے. مجبوری کون سی ہو؟ بیماری کی مجبوری ہو، بیماری بڑھ جانے کی مجبوری ہو کہ بھائی روزہ رکھیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، یا روزہ رکھیں گے تو بیمار ہونے میں ٹائم لگے گا، یا بیماری چل رہا ہے تو پھر روزہ نہ رکھیں. رمضان کے بعد اس روزے کی کیا کر لیں؟ قضا کر لیں، اس روزے کی قضا کر لیں. لیکن رمضان مبارک کا جو اس کی جو برکات ہیں وہ روزے کی، علماء نے لکھا ہے کہ اگر پورا سال بھی اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے پھر بھی رمضان کے ایک روزے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا. یعنی اتنی بڑی برکت ہے. اس لیے الحمدللہ کوئی بھی دنیاوی کاروبار کرے، دنیا کا کام کرے، کوئی بھی کام کرے، لیکن اس کام کے اندر روزہ نہ چھوڑے، کام کا بہانہ بنا کر روزہ نہ چھوڑے. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں مسلمان، ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چین اور سکون عطا فرمایا ہے. انہوں نے زیادہ تکلیفیں اٹھائی. اور رمضان المبارک کے اندر باقاعدہ اسلامی جنگ ہوئی، لیکن روزہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چھوڑا نہیں. اس لیے رمضان کی قدر دانی یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلا جو فریضہ ہے روزے کا، 15 سال جس کی عمر ہو چکی ہے اس کو پورے روزے رکھنا ضروری ہے. 15 سال جن لوگوں کی عمر ہو چکی ہے، تاکہ یہ روزہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی سکون اور عافیت کا ذریعہ بنے
اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھیں.